أولياء أمته وفي الدرجات العلى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد اور صلاۃ کے بعد خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جانے کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف عمیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آئے کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ المبارک میں لعاب دہن مصطفیٰ کا ذکر کیا تھا، تو آج جمعہ المبارک میں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر کرنا مقصود ہے. اللہ جل شانہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور سید عالم نور مجسم رہ بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نہایتی پاکیزہ علم و ادب فصاحت و بلاغت حق و صداقت اور لطف و محبت کا منبع مظہر تھی. آپ کا کلام اقدس شیریں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا واضح اور مبین اور ہر قسم کے عیوب سے مبرہ پاک تھا. گویا کہ آپ کی زبان عطر سے جو کلام جو پھول کی پتیاں جو ہے وہ جھڑتی، وہ یوں معلوم ہوتا کہ جیسے آپ کا کلام لڑی کے موتی ہیں جو گر رہے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے گئے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کا کلام، جس کی زبان حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان اور آپ کے کلام اقدس کا مقابلہ کر سکے. اللہ نے آپ کے کلام کو اور آپ کی زبان کو، آپ کو جو فصاحت و بلاغت عطا فرما رکھی تھی، کائنات میں کوئی آپ کی جو ہے وہ آپ کی زبان اقدس اور آپ کے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر علوم بھی عطا فرمائے کہ آپ ہر ایک زبان کو بمحاورہ کلام فرماتے. جب کوئی شخص دوسری زبان والا تو آپ کے ساتھ گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کے ساتھ اسی زبان میں اس کو جواب ارشاد فرماتے اور وہ حیران رہ جاتا. محدثین نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ
کسی علاقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گور انوار میں جب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو وہ اپنی بولی میں اگر وہ کچھ کہتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کی زبان سے جو ہے اس کو جواب ارشاد فرماتے تھے. یعنی آپ کی زبان میں خداداد قدرت اور قوت تھی کہ آپ ہر انسان کی بولی کو جانتے تھے. انسان تو دور کی بات ہے، آپ روح کائنات پر جتنی بھی مخلوق ہے، کیونکہ آپ ہر مخلوق کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو ضروری ہے کہ جس مخلوق کی طرف آپ اللہ کے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں اس کی بولی کا علم بھی آپ کو ہوتا. تو اس لیے آپ جب کائنات میں مبعوث ہوئے تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول اور نبی بن کر تشریف لائے. تو انسانوں کی بولیوں سے تو آپ واقف تھے، اور اللہ نے آپ کو جو ملکہ عطا فرمایا تھا، جو وصف عطا فرمایا تھا، وہ یہ بھی تھا کہ آپ اپنی زبان سے ہٹ کر باقی انسانوں کی بولیوں سے تو واقف تھے، انسانوں کے علاوہ آپ جانوروں کی بولیوں کو بھی جانتے تھے، ہر ایک پرندے درندے کی بولی سے واقف تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں علامہ شہاب الدین حفاظی مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک وفد کی صورت میں ایک گروہ ایک وفد آیا تو مسجد نبی میں آپ تشریف فرما تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا جمع غفیر تھا، تو آنے والوں نے آپ کو نہ پہچانا، اس لیے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرح امتیازی شان سے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ مل جل کر تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. تو اس لیے جب آپ صحابہ کرام کے اندر مل جل کر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے آپ کو نہ پہچانا، تو انہوں نے آ کر اپنی زبان میں جو ہے وہ اپنی بولی میں یہ کہا کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کی زبان سنی تو صحابہ کرام نہ سمجھے، کیونکہ وہ زبان عجمی تھی، عربی نہ تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زبان میں ان کو جواب ارشاد فرمایا اور انہیں اپنے قریب بلایا. جب وہ قریب ہوئے تو انہوں نے اپنی زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، تو حضور علیہ السلام انہی کی زبان میں آپ آگے سے جو ہے وہ کلام فرماتے رہے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے واپس جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کی جو ہے وہ بات کو تسلیم فرمایا. یعنی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا وفد وہ دوسری زبان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بولی سے بھی واقف تھے اور انہی کی بولی سے ان کو جواب ارشاد فرما رہے تھے. اللہ نے آپ کی زبان کو، آپ کی جو ہے وہ زبان کو یہ وصف، یہ قوت، یہ طاقت عطا فرما رکھی تھی کہ اپنی زبان کے ساتھ تو گفتگو کرتے ہی کرتے، لیکن جس ملک کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی شخص آتا اپنی بولی میں گفتگو کرتا تو آپ اس کی سماعت کرتے اور پھر اسی زبان میں آپ اس کو ارشاد فرمایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے کلام کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو بطور ترجمان طلب کیا جو تاجر تھا، فارسی جانتا تھا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی تھے، فارس سے آئے تھے، فارسی زبان رکھتے تھے، تو اس لیے سلمان نے اپنی گفتگو، اپنا کلام شروع کیا. تو اس یہودی نے یہ خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے فارسی جانتے ہیں، لہٰذا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلمان کے کلام کا ترجمہ
الٹ کر کے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان آپ کی برائی کر رہا ہے، سلمان آپ کی برائی کر رہا ہے۔ حالانکہ سلمان آپ کی برائی نہیں کر رہے تھے، بلکہ سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے اور ان لوگوں کی برائی کر رہے تھے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے لوگوں کو روکتے تھے، ان کی برائی کر رہے تھے۔ لیکن یہودی نے یہ سمجھا کہ محمد تو عربی ہے اور یہ کلام فارسی ہے، لہٰذا اس نے حضور کی بارگاہ میں یہ کہا کہ سلمان آپ کی برائی کر رہا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا سلمان میری برائی نہیں کر رہا، بلکہ سلمان تو میری تعریف کر رہا ہے، سلمان میری تعریف کر رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کی برائی کر رہا ہے جو لوگ مجھ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ بات جب یہودی نے سنی، کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہے اور میں نے سلمان کے کلام کو الٹ کر کے محمد کے سامنے پیش کیا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم عطا فرمایا، کیونکہ پوری کائنات کے لیے حضور رسول بن کر تشریف لائے، تو سلیمان بھی حضور کے امتی ہے، چاہے وہ فارس سے ہیں، جہاں کہیں کے بھی رہنے والا کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں آتا تو وہ تو حضور کا امتی ہے۔ تو جس اپنی زبان میں گفتگو کرتا تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے جائیں اور وہ اپنی امت کی زبانوں سے واقف نہ ہو۔ لہٰذا فوراً حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودی کو، فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے، سلیمان میری برائی نہیں کر رہا، سلمان میری تعریف کر رہا ہے۔ پھر اس یہودی نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس سے پہلے میں آپ کو برا جانتا تھا، لیکن اب میرے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام مخلوق کی بولیوں کا علم عطا فرمایا تھا، اور آپ اپنی جو ہے وہ زبان سے ان کی بولیوں کا جواب ارشاد فرماتے اور آپ ان کی بولیوں سے واقف تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ سلمان کو عربی سکھا دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سلمان سے کہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے منہ کو کھول دیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو فرمایا تو حضرت سلمان نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے منہ کو کھول دیا، تو جبریل علیہ السلام نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تو جو ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا لعاب سلمان کے منہ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان عطا فرما دی، اور وہ فصیح الزبان میں عربی میں جو ہے وہ گفتگو فرمایا کرتے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ہم، اور یہ واقعہ میں نے متعدد مرتبہ بیان کیا ہے، اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ جال کے اندر ایک ہرن بند ہے اور وہ حضور علیہ السلام کو فریاد کر رہی ہے، پکار رہی ہے۔ ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام نے اس کی مدد فرمائی اور حضور اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی زبان کو سنا، اس کی گفتگو کو سن کہ مجھے اس جال سے رہا کر دو، میرے 2 بچے ہیں اور میں دونوں بچوں کو دودھ پلا کر یہیں حاضر ہو جاؤں گی۔ یعنی گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیوں کو بھی جانتے ہیں، اپنی زبان میں جو کہہ رہی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے واقف، اور اس کی زبان کی جو ہے بولی کو سن کر اس کو رہا کیا۔ اور جب وہ چلی گئی تو اعرابی آیا، اس نے کہا میرا شکار تھا، حضور نے فرمایا میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ ان قریب آئے گی۔ اس نے کہا تیر کمان سے نکل کر واپس نہیں آتا، فرمایا وہ آئے گی۔ اس نے کہا اگر وہ آئی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو ہرنی دونوں اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی تھی، فرمایا دیکھ وہ آ رہی ہے، دیکھ وہ آ رہی ہے۔ جب وہ قریب پہنچی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
اعرابی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی آپ جانوروں کی بولیوں سے بھی واقف ہیں۔ اسی طرح ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا تم اس اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو، اور حضور نے وصیت فرمایا آئندہ ایسے نہ کرو، اس کے اوپر رحم اور احسان کرو۔ یعنی گویا کہ اونٹ نے آ کر حضور کی بارگاہ میں فریاد کی۔ اونٹ جانتا ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، اور پھر حضور جانتے ہیں یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح حضور کی بارگاہ میں ایک پتھر نے آ کر سلام عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، استوان حنانہ نے حضور کی بارگاہ میں رویا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے رونے کی آواز سماعت کی۔ حضور علیہ السلام نے ایک درخت کو بلایا اور وہ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا۔ یعنی گویا کہ آپ یعنی اونٹوں کی، پتھروں کی، لکڑیوں کی، بیڑیوں کی اور وحشی جانوروں کی اور جو ہے وہ درختوں کی، اور حتیٰ کہ جو ہے وہ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ان کی بولیوں سے آپ واقف تھے، اور آپ ان کی بولیوں کو جانتے تھے، اور آپ جو ہے وہ ان کی بولیوں کو سماعت فرماتے۔ اللہ نے آپ کو ان کی بولیوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یعنی جانور، ان کی پرندوں درندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا تھا، اسی طرح حضرت سلیمان پیغمبر کے آقا جناب محمد رسول اللہ کو بھی کائنات کی ہر مخلوق کے جو ہے وہ زبانوں کا، ان کی بولیوں کا اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ حتیٰ کہ وحشی جانور حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کرتے تو حضور علیہ السلام جانتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک گو نے حضور علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ گو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کو ایک ہی دن میں مختلف ملکوں کے بادشاہوں کی طرف بھیجا، اور ہر ایک صحابی جانے والا ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں کی زبانوں سے واقف ہو گیا۔ جس نبی نے اپنے صحابہ پر تصرف فرمایا اور ان کو مختلف زبانوں کا عالم بنا دیا، اس نبی کی اپنی زبان اور اپنی گفتگو کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی 6 صحابہ مختلف ملکوں میں گئے تو ان ممالک میں رہنے والوں کے لوگوں کی زبانیں ان کو آ گئی۔ یہ حضور علیہ السلام کی عطا تھی۔ معلوم ہوا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کی زبان میں وہ خدا داد قوت اور طاقت رکھی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی 19 وہ میرے پاس تھے اور مجھے کہنے لگے کہ میں مکہ میں جانا چاہتا ہوں اور میری یہ بکریاں ہیں تو ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مکے میں چلے گئے اور دیر کے بعد واپس آئے اور مجھ سے آ کر کہنے لگے ابو ذر میں مکے میں گیا تھا اور میں نے وہاں ایک شخص سے ملا جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور میں نے اس کا کلام سنا۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پوچھا بھائی لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا لوگ تو اس کو شاعر کہتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ مجنون کہتے ہیں اور کوئی جادوگر کہتے ہیں۔ پھر خود ہی فرمانے لگے خدا کی قسم میں نے کہانوں کا کلام سنا، اس کا کلام کہانوں کا کلام نہیں۔ اور پھر کہا اللہ کی قسم میں نے تمام قسم کے شاعروں کی شاعری وہ دیکھی اور سنی، اور میں نے ان کا کلام بھی سنا
خدا کی قسم ان کا کلام شعروں جیسا نہیں، بلکہ ان کا کلام سچ ہے اور حق ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، ان کا کلام، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ حق اور سچ ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر واپس گئے اپنے بھائی کے پاس اور جا کر بتایا کہ میں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو چکا ہوں۔ پھر حضرت انیس اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئے، اور پھر تینوں اپنی قوم غفار میں آئے، تو ان کو دیکھ کر قوم آدھی ایمان لے آئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو حضرت ابو ذر غفاری کا سارے کا سارا قبیلہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اس قبیلہ اسلم جو ان کی وجہ سے قبیلہ اسلم بھی مسلمان ہو گیا، تو حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ قبیلہ غفار کو بخش دے اور قبیلہ اسلم کو سلامت رکھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اس کا نام زمات تھا، اور وہ جب مکے میں آیا تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو کہ ان کو جن ہے یا کوئی جنون، معاذ اللہ اعوذ باللہ۔ اس نے اب یہ کہا تو ساتھ ہی یہ کہنے لگا میں منتر جانتا ہوں اور ایسی بیماری کا علاج جانتا ہوں، اور بہت سے لوگ میرے ہاتھ پر شفا پائے، اگر تم مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے۔ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ۔ جب یہ پڑھا آپ نے تو اس جماعت نے کہا آپ دوبارہ پڑھیں۔ جب حضور نے دوبارہ پڑھا تو وہ جو آیا تھا آپ کا علاج کرنے کے لیے وہ اپنا علاج کروا بیٹھا، حضور کا کلام سن کر کہنے لگا خدا کی قسم بہت سے کہانوں اور جادوگروں اور شاعروں کا کلام سن چکا ہوں، لیکن ان کلمات کی مثل میں نے نہیں سنا۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے دین اسلام کو قبول کرتا ہوں اور آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ آیا تھا علاج کرنے کے لیے، لیکن وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر واپس لوٹا۔ لانے والے حیران و پریشان ہو کر رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے جو الفاظ اس نے سنے تھے تو وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہی ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہی ہے دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصحاء، نامور فصحاء شرماتے ہیں گفتگو کرنے سے، آپ کی فصاحت کے آگے جھک گئے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کے منہ میں کیا بلکہ ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے، ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے مقابلے میں کسی کی مجال ہی نہیں کہ وہ لب کشائی کرے۔ بڑے بڑے فصیح البیان شاعر جنہیں اپنی سحر بیانی پر اور جنہیں اپنی قادر کلامی پر ناز تھا، اور آپ کے کلام اور بیان کے آگے وہ ایسے بے بس ہو کر رہ گئے کہ ان کو ہمت ہی نہیں کہ وہ لب کشائی کریں۔ آپ کو اللہ نے وہ ملکہ، آپ کی زبان کو اللہ نے وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، آپ کے کلام کو اللہ نے وہ مہارت اور وصف عطا فرمایا۔ آپ کی زبان جب جو ہے وہ بولتی ہے، جب آپ کے جو ہے لب عطر سے
جو ہے وہ پھول جھڑتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کے نور کی جو ہے وہ برسات ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے آگے بڑے بڑے گفتگو کرنے والے آپ کا گن گا رہے ہیں اور آپ کے انداز گفتگو کریمہ ہے اور ایسی پر اثر انداز رکھتی ہے کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت خود رکھنے کے باوجود آپ کی تعریف میں گن گاتے ہیں، آپ کی تعریف میں مگن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کسی کو آپ سے زیادہ خوش آواز نہیں دیکھا۔ خوش آواز تو کیا، آپ کی آواز دل نشین تھی اور آپ کی آواز مبارک اس قدر تھی کہ اگر بڑا مجمع ہوتا تو جتنا پہلے سنتا آپ کی آواز کو اتنا ہی آخری شخص آپ کی آواز کو سماعت کیا کرتا تھا، اور جو آپ کی آواز کو سن لیتا آپ کی آواز پر فریختہ ہو جاتا، آپ کی آواز میں مگن ہو جاتا اور وہ آپ کا کلمہ پڑھے بغیر واپس نہیں لوٹتا۔ آپ کی آواز میں اللہ نے اس قدر جو ہے وہ دل نشین رکھی تھی اور اس قدر جو ہے وہ سوچ تھا، اور آپ کی زبان عطر سے جو مبارک الفاظ نکلا کرتے تھے، کلمات کم ہوتے تھے لیکن اس میں جو ہے علم کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سمندر ٹھاٹھا مارتا تھا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے لب مبارک اللہ تعالیٰ نے تمام روح کائنات کے بندوں سے اچھے بنائے اور اچھے پیدا کیے، اور عادت شریفہ یہ تھی کہ جب گل اقدس کی پتیاں جب آپ کا لب مقدس کھلتا تھا تو فصاحت و بلاغت سے جب گفتگو فرماتے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے نور کی برسات ہو رہی ہے، جیسے گلاب کی پتیاں جڑ رہی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت نے عظیم بات فرمائی، فرمایا اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دل نشین بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اور اس کی خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس لیے کسی کہنے والے نے یوں بھی کہا کہ میرے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کے بیان میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے لب و لہجہ میں اور آپ کی زبان عطر میں یہ تاثیر رکھی ہوئی تھی کہ جب آپ کی زبان عطر سے کوئی چیز نکلا کرتی تھی تو سننے والا سنتا تو اس کے دل پر اثر کر جایا کرتی تھی، اس کے دل و دماغ میں آپ کے الفاظ پہنچ جایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک تمہارے کلام کی طرح نہ تھا، ان کا کلام اس قدر تھا جو آپ کی زبان عطر سے نکلتا اور سامنے بیٹھنے والا جب آپ کی کلام کو سماعت کرتا تو وہ اسی طرح اسی وقت یاد کر لیا کرتا تھا، اسی وقت اس کو یاد ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں یہ لفظ آپ کی زبان عطر پر آئے، والذی نفسی بیدہ، خدا کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے اور حضور جھک گئے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنے صحابہ جہاں جہاں تشریف فرما تھے وہ بھی جھک گئے اور اس قدر روئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ حضور نے کس بات پر 3 مرتبہ قسم کھائی ہے، یعنی حضور کی آواز کو سن کر صحابہ اکرام پر رکت طاری ہو جایا کرتی تھی اور جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور کی آواز میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان کو وہ ملکہ وہ وصف عطا فرما رکھا تھا، جو بات آپ کی زبان سے نکلا کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قانون بنا دیتا تھا۔
جو لفظ آپ کی زبان سے نکلتے اسی طرح ہو جایا کرتے تھے، اور جو آپ ارشاد فرماتے وہ قانون الہی بن جاتا، اور کیونکہ آپ کی زبان سے جو نکلتا وہ کلمہ کن ہوتا، اس لیے آپ صاحب کن ہوئے، جو فرماتے اللہ اسی طرح کر دیتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کہیں سفر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی وحدانیت کا اور میری رسالت کا کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے آگے سے کہا کہ اس گواہی کو اور کون دیتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا، وہ سامنے والا کی کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عبادت کے وہی لائق ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے جب یہ بات فرمائی، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے اشارہ فرمایا درخت کی طرف، درخت دوڑا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، اور حضور نے فرمایا اے درخت، کیا اس بات کی تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس درخت نے بول کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر گواہی دے، اس نے پھر گواہی دی۔ حضور نے فرمایا پھر گواہی دے، اس نے پھر گواہی دی۔ اعرابی کے سامنے حضور نے درخت کو کہا، 3 مرتبہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ گواہی دی۔ گویا درخت حضور کو جانتا ہے، اور حضور جو ہے اس کی زبان کو، جو وہ الفاظ میں گواہی دے رہا تھا، حضور اس کی زبان کو جانتے ہیں۔ اعرابی نے جب دیکھا کہ درخت ان کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے، اعرابی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس نے بھی حضور کی گواہی دی۔ گویا کہ حضور کی زبان سے جو نکلتا تھا اللہ اسی طرح فرما دیتا۔ فرمایا یہ گواہی یہ درخت دے گا، تو گویا درخت نے گواہی دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں کیسے پہچانوں، کس دلیل سے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے، یہ کھجور کا جو ہے درخت، اس کا خرما، اس کا خوشہ، یہ میری نبوت کی گواہی دے گا۔ بس آپ کی زبان اطہر سے نکلنا تھا کہ اس کھجور کا درخت کی جو ٹہنی تھی، اس ٹہنی کے ساتھ لگی ہوئی جو کھجور تھی، خرما، وہ ٹہنی اور وہ خرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھاگے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اور پھر جب گواہی دے دی تو آپ نے اشارہ فرمایا واپس لوٹ دو۔ وہ ٹہنی اور وہ کھجور اسی طرح واپس ہوئے اور جا کر درخت کی اس ٹہنی کے ساتھ جا کر لگ گئے۔ یہ بات جب اعرابی نے دیکھی اور سنی تو اس نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ یعنی جو نکلتا تھا حضور کی زبان اطہر سے اللہ اسی وقت پورا فرما دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ وہ جب مسلمان نہیں تھی تو میں ان کو دعوت دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی کے دین میں آ جاؤ، دین اسلام کو قبول کر لو اور دین مصطفیٰ میں داخل ہو جاؤ، تو ہمارا دین یہ کہتا ہے، لیکن آگے سے وہ انکار کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا میں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، اللہ اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے بس ایک جملہ آپ کی زبان اطہر سے نکلا، وہ یہ تھا خدایا ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھاگا حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف، کیونکہ حضور کی زبان سے یہ جملہ نکل چکا تھا کہ اللہ جو ہے وہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ فرماتے ہیں میں بھاگا، جب گھر میں پہنچا دروازہ بند تھا، میرے قدموں کی آواز جب میری والدہ کو اندر آئی تو اس نے کہا ابو ہریرہ وہیں باہر ہی ٹھہرے رہو، وہیں باہر ہی ٹھہرے رہو۔ میں ٹھہر گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کے چلنے کی آواز سنی، گویا ایسے لگ رہا تھا کہ میری والدہ غسل کر رہی ہے، میں وہیں ٹھہرا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ غسل کرنے کے بعد انہوں نے کپڑے پہنے اور سر پر دوپٹہ اوڑھا اور انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے فرمایا یا ابو ہریرہ
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने खुशी के मारे वापस लौटा और हुजूर की बारगाह में जाकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपकी दुआ से मेरी वालिदा इस्लाम में दाखिल हो गई है। यानी वो ज़ुबान से जो भी फरमाते अल्लाह उसी तरह फरमा देता। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, वो ज़ुबान जिसकी सब कुन की कुंजी के हैं, उनकी नाफज हुकूमत पे लाखों सलाम। कुर्बान जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से इतना कलमा निकला था, इलाही अबू हुरैरा की वालिदा को इस्लाम अता फरमा। बस जब वो घर पहुँचे तो उनकी वालिदा इस्लाम ला चुकी थी, उनकी वालिदा इस्लाम ला चुकी थी। गोया किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे मुंह से जो बात निकली वो होकर रही। रात को दिन कहा तो दिन हुआ, अगर दिन को रात कहा तो रात होकर रही, अगर दिन को रात कहा तो रात होकर रही। यानी जो निकला आपकी ज़ुबान से ऐसा ही हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स अपने उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सीधे हाथ से कहो खाओ। उसका सीधा हाथ ठीक था, लेकिन उसने गरूर और तकब्बर की बिना पर यह कहा कि मैं सीधे हाथ से खा नहीं सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इसने गुरूर किया है और गुरूर की बिना पर, तकब्बर की बिना पर इसने ये कहा है मैं दूसरे हाथ से खा नहीं सकता। आपकी ज़ुबान अतर से निकला, अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही हो जाए। फिर उसके बाद उसने सारी ज़िंदगी अपने सीधे हाथ से कोशिश भी की, लेकिन उसका सीधा हाथ मफलूज हो गया, क्योंकि हुजूर की बारगाह में उसने तकब्बर किया था, गुरूर किया था और उसने झूठ बोला था। मेरे आका की ज़ुबान से निकला, अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही हो, तो उसका हाथ मफलूज हो गया। एक शख्स हुजूर की मजलिस में आता और जब आप गुफ्तगू फरमाते वो उल्टी सीधी बातें करता और नकलें उतारता, अपना मुंह टेढ़ा करता। एक दिन मेरे आका ने उसको देख लिया, फरमाया ऐसा ही हो जाए, ऐसा ही हो जाए, और सारी ज़िंदगी उसका मुंह ऐसा ही हो गया, सारी ज़िंदगी उसका मुंह ऐसा ही हो गया। यानी गोया आप सहबे कुन थे। जैसे अल्लाह तबारक व तआला किसी शय के बनाने का इरादा फरमाता है तो कलमा कुन फरमाता है, हो जा, वो चीज़ हो जाती है। यही बस अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया था, ये उसका ज़ाती वस्फ है, उसको किसी ने नहीं अता फरमाया। वो जब कुन कहता तो बात हो जाती, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फरमाते तो अल्लाह की अता से वो बात हो जाया करती थी। यानी आप सहबे कुन थे, जो फरमाते, जो ज़ुबान अतर से निकलता तो वो उसी तरह हो जाया करता था। इसी तरह एक शख्स हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, वो कातिबे वही था, यानी वही लिखा करता था, मुर्तद हो गया, दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अतर से निकला कि जब ये मरेगा तो ज़मीन इसको कबूल नहीं करेगी, जब ये मरेगा ज़मीन इसको कबूल नहीं करेगी, बाहर फेंक देगी। ऐसे ही हुआ, जब वो मर गया तो मुशरिकों ने उसको उठाया, कब्र में दफन किया, और जो ही वो वापस लौटने लगे तो ज़मीन ने उसको बाहर फेंक दिया। फिर जो है वो गहरा गड़ा खोदा, फिर उसके अंदर रखा, और फिर जो है वो जब बाहर निकले अपने चलने लगे तो वो उसको ज़मीन ने बाहर फेंक दिया। फिर उससे ज़्यादा गड़ा डूंगा, यानी खोदा गहराई में, और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली, और जो ही वापस होने लगे ज़मीन ने उसको बाहर फेंक दिया। वो कहने लगे दफ़ा करो, छोड़ो इसे, यहीं पड़ा रहने दो। हुजूर की ज़ुबान अतर से निकला हुआ था, इसको ज़मीन कबूल नहीं करेगी। अगर वो 1000 मरतबा भी उसको दफन करते तो उसकी मैयत ज़मीन कबूल ना करती, बाहर फेंक देती, क्योंकि हुजूर की ज़ुबान से निकला, हुजूर की ज़ुबान अतर से निकला था। तो लिहाजा हज़रत अनस फरमाते हैं वो बाहर ही पड़ा रहा। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वो शख्स कब्र के बाहर ही पड़ा रहा, हत्ता के बाहर ही नेस्तो नबूद हुआ, बाहर ही नेस्तो नबूद हुआ, ज़मीन ने उसे कबूल ना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह हज हर साल फ़र्ज़ है। हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर अर्ज़ किया, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? फिर हुजूर खामोश रहे। फिर उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हज हर साल फ़र्ज़ है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फ़र्ज़ हो जाता।
اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال فرض ہو جاتا تو پھر ہر سال تم حج کیسے کرتے؟ ہر سال تم حج کیسے کر سکتے تھے؟ کیونکہ آج دیکھیے نا اس دور میں 12-13 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے حج کا، تو اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو لوگ کیسے کرتے؟ اس کو بوجھ سمجھ لیتے۔ تو فرمایا میری خاموشی نے یہ بتا دیا کہ حج ایک مرتبہ ہی فرض ہے، وہ بھی صحب استطاعت پر، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ یہی قانون پیدا کر دیتا، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہ زبان ہے جو یوحا والی زبان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے تب یہ زبان ہلتی ہے، حرکت میں آتی ہے، اور جو بھی نکلتا ہے اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، چاہے جمال میں ہو چاہے جلال میں ہو چاہے خوش طبی فرما رہے ہوں، تب بھی حق کے سوا اس زبان سے کچھ نہیں نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ گھوڑا لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سواری فرمائی، گھوڑا سست رفتار تھا، گھوڑا سست رفتار تھا، کمزور تھا، سست تھا، تیز چلنے میں جو ہے وہ سستی دکھاتا تھا، کمزوری تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے جب حضرت ابو طلحہ کو گھوڑا واپس کیا تو فرمایا زبان عطر سے نکلا، زبان عطر سے نکلا، فرمایا اے ابو طلحہ ہم نے تیرے گھوڑے کو تیز رفتار پایا، ہم نے تیرے گھوڑے کو تیز رفتار پایا، تو فرماتے ہیں پھر ایسا تیز ہوا کہ مدینہ میں کوئی گھوڑا نہیں تھا جو اس کا مقابلہ کرتا۔ نکلا کس کی زبان سے؟ حضور کی زبان سے نکلا، تو پھر مدینہ طیبہ میں کوئی ایسا گھوڑا نہیں تھا جو اس کا مقابلہ کرتا، ہر گھوڑے سے وہ آگے تیز رفتاری میں آگے جاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ تو گویا اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی فرماتے گئے، تو فرماتے ہیں اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اور اس کی دل نشین بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی جو ہے دل نشین بلاغت پہ لاکھوں سلام، اور اس کی باتوں کی لذت پر کروڑوں درود، اور ان کی باتوں کی لذت پر کروڑوں درود، اور اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور اس زبان جس کی سب کن کی کنجی کہو ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جو لب ہلتے اور جو حرکت میں آتے، جو جملہ نکلتا تو وہ سامنے والوں کے قلوب پر گر کر جاتا، اور وہ بات عین پہ ہی دل و دماغ میں اتر جاتی اور فوراً یاد ہو جایا کرتی، سننے والے سمیل کو یاد ہو جایا کرتی تھی کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر جیسے آپ کی زبان عطر کو یہ ملکہ یہ وصف اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ آپ کی آواز شیریں، آپ کی جو ہے وہ الفاظ مختصر مگر جامع، مختصر مگر جامع، اور وہ جامع جو کلمات ہوا کرتے تھے ان میں کئی جو ہے وہ چیزوں کا یعنی سمندر سمویا ہوا ہوتا، اور اگر ان کو کوئی کھولتا ان گنڈیوں کو اور اس جو ہے فصاحت و بلاغت پر مبنی الفاظ کی تشریح کرتا تو وہ تشریح کرتا ہی چلا جاتا، تشریح کرتا ہی چلا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو علماء نے، ایک ایک الفاظ کو، ایک ایک جو ہے وہ لب عطر سے نکلنے والے موتیوں کی لڑی کو جو ہے محدثین نے جب تشریح کی تو کتابوں کے ڈھیر لگا دیے۔ خدا کی قسم زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف حمیدہ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ حضور کی زبان عطر سے نکلنے والا ایک ایک جملہ، اس میں ایسا ایسا علم کا فصاحت و بلاغت کا جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ سمویا ہوا ہے کہ آج تک 1445 سال ہو گئے علماء کو لکھتے لکھتے، اور جو ہے ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن حضور کی
کلام کی تفسیر کرتے ہوئے، حضور کے جو ہے کلام الفاظوں کی شرح کرتے ہوئے ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، کاغذ ختم ہو گئے، قلم ختم ہو جائے، سمندروں کی سیاہی بنی اور وہ ختم ہو گئی، لیکن حضور کے فصاحت و بلاغت پر مبنی الفاظ ان کی شرح ابھی تک مکمل نہ ہوئی، ابھی تک حضور کے الفاظوں کی شرح مکمل نہ ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آپ کو اللہ نے یہ شان اور یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا ہوا تھا۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ جب حضور کی زبان عطر عرب کی زمین پر ہلی اور آپ کے الفاظ سے جب جملہ حق نکلا تو وہ جملہ حق پوری کائنات میں گونجا اور پوری کائنات میں اس کی گونج پیدا ہوئی اور اس نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری کی ساری ہلا دی، جس نے ساری کی ساری ہلا دی۔ جو آتا خدا کی قسم آ کر الفاظ مقدس سنتا تو سنتا ہی چلا جاتا۔ اور جو ہی میں یہاں ایک بات اور کر دوں، طفیل دوسی وہ آئے حج کرنے کے لیے، تو وہ بہت ہی فصیح و بلیغ تھے، فصاحت و بلاغت پر ان کا کلام ہوا کرتا تھا۔ تو ان کو جب وہ مکے میں پہنچے تو ابو جہل کی پارٹی نے کہا کہ بے شک تم فصیح و بلیغ ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ تمام پر مہارت رکھتا ہے اور جو سنتا ہے وہ فریختہ ہو جاتا ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے لوگ اس میں گم ہو جاتے ہیں اور ملک سے نکال دو گے، لیکن سنو جو وہ الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں وہ کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں، کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں، کس قدر وہ قوت اور مہارت رکھتے ہیں، سننے والا فریختہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم ملک بدر کر دو گے، جس ملک میں جائیں گے وہاں کے لوگ ان کی زبان پر فریختہ ہو جائیں گے اور پھر وہ بہت بڑا مجمع تیار کر لیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ یعنی ان کو بھی یہ پتا تھا کہ حضور کے جو الفاظ ہیں، ان کو حضور کی جو زبان عطر ہیں اس میں یہ قوت اور طاقت ہے، سننے والا مدہوش ہو جاتا ہے، سننے والا فریختہ ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا طفیل دوسی کو کہا کہنے والوں نے کہ تم نے ان کا کلام نہیں سننا اور ان کے قریب نہیں جانا، کیونکہ جو ان کا کلام سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو طفیل دوسی نے کیا کیا، مکے میں داخل ہوئے، مکے میں داخل ہو کر کانوں میں روئی ڈال دی، مکے میں داخل ہو کر کانوں میں روئی ڈال دی، نہ محمد کا کلام سنوں گا، نہ ان کی آواز میرے کانوں میں آئے گی، نہ ہی میں ان کا دین قبول کروں گا۔ اور جب وہ طواف کعبہ کیا انہوں نے، تو طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، بیت اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا۔ جب آپ تلاوت فرما رہے تھے تو آپ کی گنگناہٹ کی آواز تھوڑی تھوڑی میرے کانوں میں آ رہی تھی، تھوڑی تھوڑی میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے انگلیاں ڈالی، کانوں میں انگلیاں ڈال لی، روئی تھی، انگلیاں تھی، لیکن پھر بھی انگلیاں اور کانوں میں روئی ڈالنے کے باوجود ہوتا گیا، جیسا ہی میں بالکل قریب ہوا وہ آواز اور زیادہ میرے کانوں میں رس بول رہی تھی۔ ایسی آواز خدا کی قسم میں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ تو طفیل دوسی کہتے ہیں ایسی آواز میں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ حضور تشریف لے گئے اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اپنے در دولت کی طرف چلے۔ تو طفیل دوسی فرماتے میں پیچھے چل پڑا، میں پیچھے چل پڑا، انگلیاں نکال دی، روئی نکال دی، اور جب حضور گھر میں داخل ہونے لگے میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے پیچھے سے آواز دی، اور حضور نے سامنے پیچھے رخ کیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو کلام فرما رہے تھے اور وہ جو کلام آپ فرما رہے تھے، خدا کی قسم میں نے ایسا کلام کائنات میں سنا ہی نہیں اور میں نے ایسی آواز کائنات میں سنی نہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کی آواز سنتے ریختہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضور بیت اللہ میں سورۃ نجم اس کی تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت فرماتے فرماتے
جب سجدے والی آیت آئی تو اس قدر آواز الفاظ نکل رہے تھے، سننے والے جو ہے وہ حضور کی آواز میں مست تھے کہ سجدے والی آیت آئی، حضور سجدے میں تشریف لے گئے، صحابہ نے تو سجدے میں جانا ہی جانا تھا، روایتوں میں آتا ہے وہاں بیٹھے کافر بھی سجدے میں چلے گئے، وہاں بیٹھے کافر وہ بھی سجدے میں چلے گئے، انہیں پتہ ہی نہ چلا، انہیں خبر ہی نہ ہوئی، وہ بھی سجدے میں حضور کی آواز میں اس قدر گم تھے، حضور کی آواز میں اس قدر جو ہے وہ مستغرق تھے، حضور کی آواز شیریں تھی، آپ کا لبہ مقدس ایسا پیارا تھا، آپ کی گفتگو کا انداز ایسا پیارا تھا، کائنات میں کوئی شخص ایسا پیدا ہی نہیں ہوا، روئے کائنات میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں، جتنی بولیاں ہیں، جتنی زبانیں ہیں، اور جس زبان میں کوئی گفتگو کرتا ہے، آقا کریم کو اس زبان کا بھی علم ہے، اور اسی زبان میں آپ اپنے غلاموں کی مدد فرماتے اور ان سے جو ہے وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور اپنی جو زبان عطر تھی وہ جو ذاتی تھی وہ تو عربی تھی، لیکن علم ساری زبانوں کا تھا، علم ساری زبانوں کا تھا، اور جو کوئی آتا جس زبان میں گفتگو کرتا آپ اسی زبان میں، یعنی آگے سے عربی زبان میں نہیں، اس کی زبان سے آپ جو ہے وہ گفتگو فرماتے۔ اور پھر جب بندہ اپنی مادنی زبان بولتا ہے تو تب بھی ایسے ہوتا ہے، بعض دفعہ بندہ اٹک جاتا ہے، بعض دفعہ بندہ اٹک جاتا ہے، اپنی جو ذاتی ہے مادنی زبان ہوتی ہے، مثلا کوئی میواتی ہے یا کوئی پنجابی ہے، تو پنجابی جب اپنی پنجابی زبان بولے گا تو بے شک اس کی اپنی مادنی زبان ہے، لیکن پھر بھی گفتگو کرتے وقت اٹک جائے گا، اس میں فصاحت و بلاغت قائم نہیں رہے گی، اور الفاظ ایسے نکلیں گے کہ محاورہ نہیں بنے گا، اس کا جو ہے صحیح معنی معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کیا کہہ دیا۔ اپنی زبان کا یہ عالم ہے کہ فصاحت و بلاغت اور محاورہ صحیح انداز میں نہیں بنتا، الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اٹک پیدا ہو جاتی ہے، تو دوسری زبان کیسے بندہ بولے گا؟ جب اپنی زبان کا یہ حال ہے تو دوسری کیسے بولے گا؟ یعنی اگر ایک بندہ پنجابی ہے تو وہ پشتو کیسے بولے گا؟ پشتو اس کی زبان نہیں، فارسی اس کی زبان نہیں، عربی وہ کیسے بولے گا؟ عربی اس کی زبان نہیں۔ یعنی جب تک اس زبان کو حاصل نہیں کرے گا، اس کا علم اس کو جانے گا نہیں، اس کو پڑھے گا نہیں، تب تک اس زبان کو وہ نہیں بیان کر سکے گا۔ تو پھر اگر اس زبان کو حاصل کر بھی لیا، دوسری زبان کو حاصل کر بھی لیا، تو اس کی ساری زبان کی جو مہارت تھی، جو ساری زبان کا علم تھا، اس سے وہ بہرہ مند نہیں ہوگا۔ اگر ساری زبان سے ہی بہرہ مند ہو گیا، ساری زبان ہی اس کو آ گئی، تو پھر بھی اٹک جائے گا، کیونکہ اس کی زبان وہ نہیں تھی، اس کی زبان تو پنجابی تھی، وہ تو اس نے پڑھی ہے، وہ اس کی زبان نہیں ہے، وہ اس نے پڑھی، اس کا علم حاصل کیا۔ اچھا چلو عربی زبان پر مہارت حاصل کر لے گا، پشتو، اگر اس نے پشتو زبان پر بھی مہارت حاصل کر لی تو ہندی، یعنی زبانیں تو بے شمار ہیں، اور لیکن فرق جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنی مادری زبان رکھتا ہے، اس کو اپنی مادنی زبان پر پورا مکمل عبور نہیں ہے، اٹک جاتا ہے، فصاحت و بلاغت قائم نہیں رہتی، محاورہ مکمل نہیں ہوتا، الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو فرق بتانا چاہتا ہوں، یہ اپنی مادنی زبان سے بھی مکمل عبور نہیں رکھتا میرے، اور اگر دوسرے کی زبان سیکھے گا تو سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوگی، کسی کے سامنے بیٹھے گا، تب جا کر دوسری جو ہے زبان کی تعلیم حاصل کرے گا۔ میرے آقا مکہ کی دھرتی پر، مدینہ کی دھرتی پر بیٹھ کر آپ نے کل کائنات کی زبانوں پر عبور تھا، اور ہر زبان میں گفتگو فرماتے، بغیر استاد کے کسی سے آپ نے نہیں پڑھا، آپ کو اللہ نے سکھایا تھا، کسی سے یہ زبانیں کسی سے حاصل نہیں کی تھی، کسی سے پڑھی نہیں تھی، کسی کے پاس بیٹھے نہیں تھے، کسی استاد کے سامنے جو ہے وہ جا کر بیٹھے نہیں، کسی سے یہ زبانیں حاصل نہ کی۔ ہر زبان میں فصاحت و بلاغت قائم رکھنا، ہر زبان میں فصاحت و بلاغت رکھنا، اور اٹکنا بھی نہ، اور با محاورہ ان کی زبان میں گفتگو کرنا کہ جس کی مادنی زبان ہو وہ بھی دنگ رہ جائے،
کہ اس کی تو مادنی زبان ہی نہیں ہے، میری تو یہ مادنی زبان ہے فارسی، اور میں فارسی میں گفتگو کر رہا ہوں، اور جو ہے میرے سامنے میری فارسی پڑھی نہیں، لیکن اس قدر فارسی میں بلاغت ہے، فصاحت ہے کہ مجھ سے بھی اعلیٰ، تو آنے والا حیران رہ جاتا، دنگ رہ جاتا، پریشان ہو جاتا، اور وہ پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ہر زبان میں آپ ہر زبان کا علم رکھتے، ہر زبان کو جانتے، اور ہر زبان میں جو کوئی آ کر جس زبان میں گفتگو کرتا، حضور علیہ السلام اس کا جواب یوں ارشاد فرماتے۔ آج اگر کوئی اس دھرتی پر بیٹھ کر اپنی زبان سے حضور علیہ السلام کو پکارے تو آپ مت سمجھے کہ حضور جانتے نہیں ہیں، حضور تجھے بھی جانتے ہیں، تیری زبان کو بھی جانتے ہیں، تیرے باپ کو بھی جانتے ہیں، حضور تجھے بھی جانتے ہیں، تیری زبان کو بھی جانتے ہیں، اور تیرے باپ کو بھی جانتے ہیں۔ حدیث ہے، فرمایا نا اسمع صلاتی اعلی محبتی وعارفہم، میں اپنی اعلی محبت کا درود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، وعارفہم، اور اس کو جانتا بھی ہوں، اس کو جانتا بھی ہوں۔ تو گویا اس مختصر سی ساری گفتگو کا لب لباب یہی ہوا کہ آپ کی زبان جیسی کائنات میں زبان کسی کی نہیں، آپ کے الفاظ جیسے کسی کے الفاظ نہیں، آپ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، کائنات کی ہر شے کی، ہر مخلوق کی بولیوں سے آپ واقف ہیں، جانتے ہیں، ان کی بولیوں میں ان کو جو ہے وہ یعنی ان کی بولیوں کو سماعت کر کے اسی کے مطابق جواب ارشاد فرماتے ہیں، حتیٰ کہ انسان تو انسان، آپ جانوروں کی، چاہے وہ درندہ ہے، پرندہ ہے، وحشی جانور ہے، کسی بھی صورت میں ہے، کاٹنے والا ہے یا نہ کاٹنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے یا نہ نقصان پہنچانے والا ہے، پرندوں درندوں میں جتنی بھی جو ہے وہ کیٹیگریاں ہیں، سب کے زبانوں کو اور سب کے الفاظوں کو جو اپنی اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں کہ یہ سانپ کیا کہہ رہا ہے، اونٹ کیا کہہ رہا ہے، یہ بلی کیا کہہ رہی ہے، یہ کتا کیا کہہ رہا ہے، یہ لکڑی کیا کہہ رہی ہے، یہ پانی کیا کہہ رہا ہے، یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے، یہ زمین کیا کہہ رہی ہے، یہ آسمان کیا کہہ رہا ہے، یہ دروازے کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ کھانا کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی حضور پوری کائنات میں جو کچھ ہے ان کی بولیوں سے واقف ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ان کی بولیوں کا علم عطا فرمایا، اور جب آپ اپنی زبان میں کچھ الفاظ ارشاد فرماتے تو وہ مختصر ہوتے مگر جامع، اور اتنے جامع ہوتے کہ کائنات کا سمندر اس میں سمویا ہوا ہوتا، اور آپ کی زبان شیریں تھی، اس قدر شیریں تھی کہ ایسی کسی کی زبان نہیں، اور اس قدر جامع تھی کہ ایسی کسی کی زبان جامع نہیں، اور جو نکلتا تھا چاہے جلال میں ہو، چاہے خوشطبی میں ہو، چاہے جمال میں ہو، جو نکلتا تھا اللہ وہی کر دیتا تھا، اللہ اس کو اپنا قانون بنا دیتا تھا۔ میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے، لہذا یہی ہے، جو میرے حضور کی، میرے محبوب کی زبان سے نکلا وہی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا نہیں۔ یہ میں نے مختصر حضور کی زبان مقدس کے متعلق عرض کیا ہے، یہ مختصر کیا ہے۔ آپ نے تو 63 سالہ میں بڑی گفتگو فرمائی، اور بڑے بڑے الفاظ آپ کے جو ہے دین مبارک سے، آپ کے گل اقدس کی پتیوں سے جو ہے وہ گلاب کے پھولوں کی طرح جڑے، اور صحابہ نے چنے اور اس پر عمل کیا۔ تو یہ تو میں نے مختصر حاضری کے لیے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اللہ اپنے محبوب کے لعاب دان کی برکت سے، آپ کے مبارک لب اقدس کی برکت سے، اور آپ کے کلام اور آپ کی فصاحت و بلاغت کی برکت سے اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کو ایک پرچم کے لیے جمع فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس روح کائنات پر جہاں کہیں بھی مسلمان کفار کے شکنجے میں ہیں، مسلمانوں کو اللہ ایک نبی کے پرچم پر جمع فرما کر
اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما کے اللہ کافروں کے ظلم سے، ان کی بربریت سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مودت پر اس پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما دے۔ اللہ کے محبوب نے جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ اللہ کے محبوب کی ایک ایک چیز کے ساتھ محبت، اللہ کے محبوب کی ایک ایک چیز کے ساتھ عقیدت میں انتہا ہونی چاہیے، ان کے ساتھ محبت انبا ہونی چاہیے۔ صحابہ نے جس طرح محبت کی، اہل بیت طہار نے محبت کی، صحابہ اولیاء اللہ نے محبت کی، یعنی حضور کی ہر ایک چیز کے ساتھ محبت ہو، حضور کے جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے اس چیز کے ساتھ بھی محبت ہو، کیونکہ اس کی نسبت حضور سے ہے۔ حضور کی اپنی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کے اپنے مبارک اوضاع اور آپ کا وجود مسعود، کائنات میں اس وجود جیسا وجود نہیں ہے، کائنات میں دوسرا ایک بھی انسان نہیں ہے، کائنات میں دوسرا ایک بھی انسان نہیں ہے، نہ نبیوں میں نہ رسولوں میں۔ جب نبیوں رسولوں میں اس جیسا کوئی آپ جیسا ثانی نہیں ہے تو باقی لوگوں میں کون ثانی، کون مثلیت کا دعویٰ کرتا ہے؟ جو آپ کی مثلیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بدبخت ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے حضور کی ذات کے متعلق، آپ کے وصف اور آپ کے محاسن خوبیوں کے بارے میں، آپ کی حقیقت کے بارے میں اسے علم ہی نہیں ہے کہ آپ کی ذات کا کس مرتبے اور مقام پر فیض ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب دنیا کائنات کا ایک انسان بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جانتا تو پھر آج کا ملا جانتا ہے؟ دنیا کائنات کا یہ تو محض آپ کی لبادہ بشریت کو دیکھا تھا، فریختہ ہو گئے، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے تن من دھن کو پیش کر دیا حضور کی غلامی میں، سارے کے سارے مر مٹے۔ انہوں نے تو حقیقت مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا، یہ تو ظاہریت دیکھی تھی۔ اگر حقیقت دیکھ لیتے تو کیا بنتا؟ حقیقت دیکھ لیتے کیا بنتا؟ فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میری حقیقت رب جانتا ہے اور رب کی حقیقت میں جانتا ہوں۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ سورج نو الٹا پھرا جاندا ہے، وہ چند بھی ٹکڑے کرا جاندا ہے، وہ درختاں نو لاگے بلا جاندا ہے، اور رب دی حقیقت نو او جاندا ہے، اس دی حقیقت نو خدا جاندا ہے۔ اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ انسانوں میں اللہ کے سوا حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تو محض ہماری عقیدت ہے، حضور سے محبت ہے۔ ہم اپنے بھلے کے لیے، اپنے آخرت کے انجام کے لیے حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا انجام بہتر ہو جائے، آخرت میں ہمارا انجام بہتر ہو جائے، ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، حضور کے غلاموں میں ہمارا نام لکھا جائے، حضور کی جو ہے محبت عقیدت کی وجہ سے اللہ ہم پر خوش ہو جائے اور اللہ بخشش کا پروانہ جاری کر دے۔ ہم تو اس لیے کرتے ہیں، ورنہ یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم نے حضور کی تعریف جو ہے وہ کر دی ہے تو اتنی ساری سی ہم نے کیا تو اتنی نہیں۔ حضور کی شان تو بہت وراء الورا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔